یہ کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے انگریز اپنے ملک میں سازش سے حکمرانی کر رہے ہیں. بہادر شاہ نے بغاوت کا منصوبہ بنایا. یہ کہنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنے گھر میں آزادی سے رہنے والے کسی بھی فرد کو بغاوت کا مجرم قرار دیا جائے. معزز اراکین عدالت، محترم وکیل سرکار کا کہنا ہے کہ بہادر شاہ نے خود کو مجبور اور مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کی تاکہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کر سکے. اور اگر یہ سازش ہے تو کہنا پڑے گا کہ انگریزوں کا ہندوستان میں آنا بھی بہادر شاہ کی ایک سازش تھی. انگریزوں نے ہندوستان کو اپنا غلام بنایا اور اسی سرزمین پر اپنی جارحانہ حکومت کا پرچم بلند کیا. یہ بھی بہادر شاہ کی ایک سازش تھی. ہندوؤں اور مسلمانوں کو ان کے مذہب سے منحرف کر کے انہیں عیسائی بنانے کی کوشش کی گئی. یہ بھی بہادر شاہ کی ایک سازش ہے. اور اگر اس منطق کو اور آگے بڑھایا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت یہاں جو بہادر شاہ پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے یہ بھی بہادر شاہ کی ایک سازش ہے تاکہ تاریخ میں بہادر شاہ کو مظلوم اور مجبور بادشاہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے. معزز اراکین عدالت، بہادر شاہ ظفر دودمان تیموریہ کے آخری وارث ہونے کی حیثیت سے خیرو غلام عباس، دودمان تیموریہ کے آخری وارث ہونے کی حیثیت کا انکار ہی تو اس مقدمے کی بنیاد ہے. یہ لوگ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ بدنصیب ملک بہادر شاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے. یہ ہم سے ہماری حیثیت کے گواہ طلب کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ان کی توپوں اور سنگینوں نے ہندوستان کو گونگا اور بہرا بنا دیا ہے. یہ اپنے دل میں اس بات پر پوری طرح مطمئن ہیں کہ ان کے ظلم و تشدد کے سناٹے میں کوئی ایک آواز بھی. لیکن میں اپنے گواہ پیش کروں گا اور ان گواہوں کی گواہی تاریخ کے ایوان میں اس زور سے گونجے گی کہ اسے رہتی دنیا تک دبایا نہیں جا سکے گا. سنو، میرا پہلا گواہ ظہیر الدین محمد بابر ہے جس نے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی. میرا دوسرا گواہ جلال الدین محمد اکبر ہے جس کے دربار میں تمہاری ملکہ الزبتھ نے سفارت بھیجی اور خود کو چھوٹی بہن ظاہر کرتے ہوئے انہیں بڑا بھائی لکھا. میرا تیسرا گواہ نور الدین جہانگیر ہے جس کے دربار میں تم ٹوپیاں اتارتی اور سلامیاں دیتے داخل ہوئے. میرا چوتھا گواہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں ہے جس کا لال قلعہ سرزمین ہند میں مغل اقتدار کے منہ بولتے ثبوت کے طور پر رہتی دنیا تک یہ گواہی دیتا رہے گا کہ بہادر شاہ اس خاندان کا وارث ہے جو ہندوستان کے عظیم ترین حکمران تھے. یہ گواہیاں کافی نہیں ہیں تو جاؤ دلی کے در و دیوار سے پوچھو جہاں اب بھی بلند ہونے والی چیخیں اور دبائی جانے والی آہیں بہادر شاہ کے حق حکومت پر گواہی دے رہی ہے. ان لاشوں سے پوچھو جو بہادر شاہ سے وفاداری کے جرم میں دلی کے گلی کوچوں میں لٹکائی گئی. ان سروں سے پوچھو جو بہادر شاہ سے محبت کے جرم میں خاک اور خون میں آلودہ کیے گئے. اور اگر یہ سب کچھ نہ کر سکو تو جاؤ اس وقت کا انتظار کرو جب تاریخ اور خدا کا انصاف بہادر شاہ کے خلاف تمہارے ظلم اور بے انصافی کو بے نقاب کرے اور تاریخ کی عدالت میں تمہارے لیے وہ فیصلہ صادر کیا جائے جو ہمیشہ غاصب اور ظالم قوموں کے حق میں ہوا کرتا ہے.
جو شہادت عدالت کے روبرو ہے اس کی رائے یہ ہے کہ قیدی محمد بہادر شاہ ظفر معزول شدہ بادشاہ ان کل اور جزء الزامات کا جو اس پر لگائے گئے ہیں مجرم ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ لال قلعہ تھا تاریکیوں میں گم، اپنی پتھریلی آنکھوں سے تاریخ کے جبر کو دیکھ رہا ہے۔ جامع مسجد کے مینار دست دعا کی طرح بلند ہیں اور زمین سے آسمان تک سناٹوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تم سوئے کیوں نہیں؟ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے۔ رات ابھی کتنی ہے کون جانتا ہے، اور میرے لیے تو اس رات کے بعد بھی رات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سو جاؤ عیسیٰ، وقت کے دامن میں تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ہاں، اب تو صرف اسی وقت کا انتظار ہے جب وقت باقی نہیں رہے گا۔ رات اور دن میں دیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، اور وہی ہے جو شب و روز کو انسان کے درمیان گردش دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے خواب تمہاری آنکھوں نے دیکھے تھے، اور اب یہ خواب تاریخ کی امانت ہیں۔ کل کے لوگ ان خوابوں کی تعبیر دیکھیں گے۔ مولانا صاحب، میں ایک بات کہوں آپ سے۔ کیا بات ہے عیسیٰ؟ میرا دل بہت بے قرار ہے، آپ مجھے قرآن شریف سنا دیجیے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون۔ بے شک یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا، اور تم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔
बस एक ही साबुन लाए। हालात इतने बिगड़ जाएंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था। बागियों का जोर रोज बरोज बढ़ता जाता है। जब से बख्त खान और अहमदुल्ला शाह लखनऊ आए हैं, बागियों के हमलों ने और शिद्दत इख्तियार कर ली है। खुशकिस्मती से एक बारूद खाना हमारे कब्जे में है, वरना इतने दिन मुकाबला भी मुश्किल हो जाता। आप क्या कहते हैं मिस्टर हेलॉक? बड़ी उम्मीद कानपुर से मदद पहुंचने की थी, मगर कॉलिन टेम्पल भी कुछ ना कर सके। मैंने नेपाल से मदद मांगी है। अगर उधर से कुछ कुमक आ गई तो शायद बेहतरी की कोई सूरत पैदा हो। हमें किसी की मदद के बजाय अपनी कुव्वत पर भरोसा करना चाहिए। जब तक हम बाहर की तरफ देखेंगे अंदर कुछ नहीं कर सकेंगे। मदद आती है तो आ जाए, नहीं आती तो हम इसके इंतजार में हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। तो आपके जहन में अगर कोई मंसूबा हो तो हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। मैं सबसे पहले अपनी और बागियों की पोजीशन का अंदाजा करना चाहता हूं, इसके बाद ही कोई मुनासिब इक़दाम किया जा सकेगा। बारूद खाने के लिए तो कोई खतरा नहीं है। बारूद खाने की दीवार पिछले हमलों में टूट गई थी, जिसकी मरम्मत मैंने शुरू करा दी है, लेकिन बागी भी उसी तरफ दबाव डाल रहे हैं। अच्छा, आज मैं पूरी सूरत हाल का मुआयना करना चाहता हूं, इसके बाद जो कुछ हो सकेगा किया जाएगा। ये देखो, ये है बारूद खाना। अगर हम किसी तरह इस पर कब्जा कर लें तो दुश्मन एक दिन भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मगर ये काम इतना आसान तो नहीं इकबाल। हाँ, बहुत मुश्किल है, ये मैं जानता हूं, लेकिन हिम्मत से काम लिया जाए तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है? मेरा ख्याल है इरशाद, बारूद खाने पर कब्जा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे खत्म किया जा सकता है। वो कैसे? अगर हम किसी तरह वहां पहुंच जाएं तो मुझे यकीन है कि इसे उड़ाया जा सकता है। मगर वहां तक पहुंचने की सूरत क्या होगी? बारूद खाने की दीवारों को नुकसान पहुंच गया था। दुश्मनों ने उनकी मरम्मत के लिए मजदूर लगाए हैं। इन लोगों में शामिल होकर हम अपना काम कर सकते हैं। मजदूरों में शामिल हो?